مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الناطق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسٹ لے آؤ۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الآخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں پہچان سکتے کہ خدا کیا ہے۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، آج آپ جو یہاں جمع ہیں اور علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ مدرسہ دارالعلوم صدیق اکبر کا فیض ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ حضرات سے عرض کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے اس معنی گر کہ مدرسے سے جو طلبہ عزیز فارغ ہوئے جنہیں دستار فضیلت عطا کی جائے گی، ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس اتنی بڑی تعداد کے لیے قلم اور کاغذ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمیں بھی آئی، ہم نے بھی ان بچوں کے نام مرتب کی ترتیب دیے کہ کون بچہ کس ضلع سے آیا، کون بچہ کس صوبے سے آیا، اور الحمدللہ ان بچوں کی تعداد 57 کے قریب تھی، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ کچھ دنوں کے لیے نظام کائنات ٹھہر گیا، رک گیا، اور ایسا لگنے لگا کہ شاید یہ دنیا یوں ہی رک کر کے رہ جائے گی۔ چند دنوں کے لیے ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت کے اوپر عذاب سا آ گیا تھا کہ نظام کائنات سہم گیا، ٹھہر گیا، رک گیا۔ اس دور میں وہ طلبہ عزیز جو 28 27 26 یعنی قرآن کریم کے 25 26 پاروں کے حافظ ہو گئے، صرف ایک پارہ باقی تھا، 1.5 پارہ باقی تھا، 2 پارے باقی تھے، 3 پارے باقی بچے تھے، وہ طلبہ عزیز مدارس کو اور مدارس کی درسگاہوں کو خیر آباد کہہ کر کے چلے گئے، اور یہی نہیں کہ کہیں اور جا کر کے پڑھے ہوں۔ ایک بڑی تعداد ہندوستان کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ انہوں نے حفظ کی درسگاہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، دوسرے کاموں میں الجھ گئے۔ یعنی ایک رپورٹ کے مطابق 4.5 لاکھ بچوں نے ہندوستان میں حفظ چھوڑا ہے۔ اتنا بڑا نقصان امت مسلمہ کو ہوا، لیکن بہرحال الحمدللہ یہ جو طلبہ عزیز وہ تھے جن کا مکمل اول تا آخر حفظ دارالعلوم صدیق اکبر کی درسگاہوں کے اندر ہوا، اور جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ طلبہ عزیز کے ساتھ اساتذہ کرام کی محنت جد و جہد اس قدر ہوا کرتی ہے کہ اگر انہیں انعام و اکرام اپنی بساط سے بھی زیادہ دیا جائے وہ بہت کم
کم ہے تو ہمارے اساتذہ نے رات دن محنت مشقت کر کے یہ بہت بڑی تعداد طلبہ عزیز کی حفاظ کرام کی تیار کی ہے، جن کی دستار فضیلت آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز عمل میں آئے گی اور مدرسے کی طرف سے سند بھی دی جائے گی۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اگر اسی طریقے سے مدرسے کے تعاون کرتے رہے، مدرسے کے ساتھ، مدرسے کے ملازمین کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ شان بشانہ یوں ہی چلتے رہے، ایک دن وہ آئے گا آج یہاں دستار فضیلت حفاظ کرام کی ہو رہی ہے، علماء کرام کی بھی انشاءاللہ دستار فضیلت ہوگی، اور یہی نہیں امید یہ ہے انشاءاللہ العزیز مفتیان کرام بھی اسی سرزمین سے پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ سن 1999 ہے اور ایک جماعت یہاں سے ضلع بستی گئی، اس بس جماعت کے امیر حضرت قاری محمد شاہد صاحب ہیں، اور اس جماعت کے اندر سیٹھ حاجی مبین صاحب بھی ہیں، جو سکندر آباد میں اکثر لوگ جانتے ہوں کہ حاجی عمران صاحب کے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت پڑے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بڑا کام کر کے گئے اپنی زندگی کا۔ بہرحال وہاں قاری صاحب کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ سکندر آباد میں ایک اور مدرسے کا قیام عمل میں آنا چاہیے، چونکہ اس سے قبل جو ہمارا مدرسہ ہے خادم القرآن شیخ واڑہ، اس کا قیام عمل میں آ چکا تھا الحمدللہ، وہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہا تھا اور آج بھی دے رہا ہے، شاندار طریقے سے چل رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں شیخ واڑے کے محلے کے لوگ کہ اسے مدرسے کو اسی طرز پہ چلا رہے، اللہ تعالیٰ وہ دیر تک یوں ہی علم کی خدمات انجام دیتا رہے، کہو آمین۔ قاری صاحب کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ مدرسے کا قیام عمل میں آئے۔ حاجی مبین صاحب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مدرسہ سکندر آباد میں اور ہو۔ بہرحال ان دونوں کا مشورہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کے اندر خیر رکھی، خیر فرمائی۔ بہرحال بات گزر گئی، جماعت واپس آ گئی۔ ادھر یہاں چند دوست احباب جن کے کام اچھے چل رہے تھے سکندر آباد کے اندر، انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ ایک ادارہ قائم ہو۔ بہرحال اس میں ہماری کمیٹی کے بنیادی لوگ جن میں صدر محترم حاجی سرفراز صاحب ہیں اور اسی طریقے سے ناصر حبیب صاحب تھے، ابھی بھی ہیں بہرحال، اور دوسرے لوگ بھائی نوشاد ہیں، حاجی مشتاق، بہت سارے لوگ ہیں، حاجی جمیل صاحب ہیں، حاجی فرید صاحب ہیں، یہ بنیادی لوگ ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے، اور حاجی ناصر صاحب ایک دوسرے بھی ہیں، ان کا بڑا اہم کردار، جیسے کہ مجھے کسی نے یہ پوری کارگزاری سنائی تھی، اور انہوں نے آپس میں مل کر کے یہ تہیہ کیا کہ ہم ادارہ قائم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چندے کے لیے نکلے اور چندہ کرتے کرتے سیٹھ حاجی مبین صاحب کے یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ کہا، کارگزاری سنائی کہ ہم چندہ کر رہے ہیں، ہم چاہتے یہ ہے کہ ایک مدرسہ گورکھی کے اندر یا اس علاقے کے اندر اور قائم ہو جائے، اور ہم نے زمین دیکھی ہے فلاں جگہ پر، زمین یہ نہیں دیکھی تھی، زمین کہیں اور دیکھ کر کے آئے تھے۔ حاجی مبین صاحب نے بہرحال خاموشی اختیار کی اور ٹھنڈی سی آہ بھر کے یوں کہا، اگر میں تمہیں زمین مفت فراہم کر دوں پھر کیا خیال ہے؟ قاری شاہد نے اس پہ لبیک کہا اور یوں کہا، اس سے تو بڑھیا کوئی بات نہیں ہے۔ پوری کمیٹی نے لبیک کہا۔ حاجی مبین صاحب نے کہا کہ میری زمین پڑی ہے، وہاں دیکھ کر کے آؤ۔ بہرحال یہ لوگ آئے، زمین دیکھی، زمین پسند آئی، اور مجھے بتایا قاری صاحب نے کہ اثر کے بعد ہم آئے، یہاں گھاس جھوڑ جنگاڑ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس میں گھوم کر پھر کر، چونکہ نشیبی علاقہ تھا، یہاں بھراؤ بہت ہوا ہے۔ بہرحال وہ دیکھا، چاروں طرف چل کر کے زمین پسند آ گئی، اور اس کے بعد میں یوں کر کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسے زمین نہیں دوں گا۔ اب یہ لوگ پھر حق کے بک رہ گئے، پھر کیسے زمین دیں گے؟ یوں کہا کہ میں زمین ایک شرط پہ دوں گا، کہ زمین تب دوں گا کمیٹی بناؤ، کمیٹی کے نام میں وقف کروں گا، اور اس میں بہرحال کمیٹی میں تم کوئی بھی رکھو، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس لائق سمجھو ممکن ہو۔ لوگوں نے کہا جی ہم آپ ہی کو رکھتے ہیں، کہ نہ، اگر ممکن ہو تو ہمارے عمران کو رکھ لو،
بہرحال حاجی عمران کو بھی کمیٹی میں رکھا گیا اور آج بھی الحمدللہ وہ سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں اسی دن سے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ زمین کو سیٹھ جی نے یوں کہا کہ زمین تو میں دوں گا لیکن کمیٹی بناؤ، کمیٹی کو رجسٹرڈ کراؤ یا نہ کراؤ لیکن کمیٹی بناؤ اور میں وقف کروں گا۔ وہ وقف کے کاغذ میرے پاس میں موجود ہیں، دفتر میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی چاہے تو دیکھ سکتا ہے یا ہم اس فوٹو کو بھی فراہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ادارہ بنا تو فلاں کا ہوگا، ادارہ بن جائے یا اسکول بن جائے تو فلاں کی جاگیر ہوگی، وہ غلط سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ یہ ساری زمین وقف ہے۔ پھر اس کے بعد میں جس زمین میں یہ اجلاس ہو رہا ہے یہ زمین خریدی گئی، یہ میرے دور اہتمام کے اندر خریدی گئی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تھا جو میرے اہتمام سے پہلے خرید لیا تھا، وہ بھی زمین وقف کی گئی ہے اور باقی کچھ اور ہے، اس کا بھی ارادہ یہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی وقف کیا جائے گا۔ ایک زمین سامنے خریدی ہے جو گزشتہ رمضان، ایک رمضان تو ابھی گیا، اس سے پہلے رمضان میں خریدی ہے، تقریباً 1,40,00,000 کی زمین خریدی، ادائیگی مکمل ہو چکی، 2 لاکھ روپے باقی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ادا ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ادارہ جب وہ پود لگا، چھوٹی سی ایک پود لگائی تھی، بہرحال کسی شاعر نے یوں کہا کہ آج جو یہ چمن میں بہار آئی ہوئی ہے یہ سے پود تو انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ سیٹھ جی زمین دے کر کے چلے گئے، پود لگا کر کے چلے گئے، یہ ادارہ گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، آہستہ آہستہ بلوغیت کی طرف ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ مولوی بھی فارغ ہوں گے اور قرائے اعظام بھی فارغ ہوں گے۔ اور قرائے قاری کے بارے میں تو قاری محمد شاہد صاحب نے 3 دن پہلے مجھ سے کہا کہ سب سے پہلے قاری کا یہاں تقرر کرنا ہے، چاہے تنخواہ کتنی دینی پڑے لیکن بہترین شاندار قاری ہونا چاہیے۔ اور سکندرآباد کی اکثر مساجدوں میں مکتب چلتا ہے، بچے قرآن حفظ کر لیتے، قاری نہیں بن پاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کام کو انجام دارالعلوم صدیق اکبر بہت جلد دے گا، صرف اگر آپ لوگوں نے تعاون کیا۔ اور تعاون یہ ہے آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں اور اگر مالی تعاون بھی فراہم کرے تو فبیہا خوشی کی بات ہے۔ بہرحال اس مانے گھر یہ مدرسہ ترقی کی راہ پر ہے اور آپ نے دیکھا ابھی چند گھنٹے پہلے یہاں بنیاد رکھی گئی انٹر کالج کی اور وہاں بنیاد رکھی گئی مسجد کی اور انٹر کالج کی بنیاد یہاں رکھی گئی۔ وہ نقشے کے اندر آپ دیکھنا کتنا شاندار کالج ہے۔ آج ضرورت ہے اسلامی کالجوں کی، جیسا کہ استاذ محترم حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب مدث اللہ العلی نے فرمایا، آج ضرورت ہے ہمارے اپنے کالج ہوں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ سالوں میں کرناٹکا کی زمین پہ کیا حشر ہوا، ایک بچی جب وہاں اسکول جاتی ہے، انٹری کرتی ہے، چند بھیڑیوں نے گھیر لیا، درندوں نے اس بچی کو گھیر لیا، حجاب کے ساتھ میں گئی تھی لیکن بچی نے مقابلہ کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اللہ کو یاد کیا، نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور انشاءاللہ العزیز بچی زندہ باد کامیاب رہی، وہ مرد آباد ناکام ہو گئے۔ آخر بچی نے کیوں مقابلہ کیا؟ اس لیے بچی کا تعلق سرزمین میسور سے تھا اور میسور کی سرزمین وہ ہے جو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے۔ ٹیپو سلطان شہید نے اس وقت انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے، کہیں نہ کہیں زمین کا تو اثر ہوا کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تو زمین کا اثر ہوا کرتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید کا وہ مقولہ پوری دنیا کے کونے کونے میں لوگ یاد کرتے، جب کہا تھا کہ گیدھڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی ایک لمحے کی زندگی بہتر ہے، تو اس بچی نے وہ نعرہ آگے بڑھایا، جرات اور ہمت اور بے باکی سے مقابلہ کیا، وہ زیر ہوئے اور وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، رب جسے چاہتا عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ وہ کون سا دنیا کا ملک تھا جس ملک سے آواز نہ اٹھی ہو کہ بچی ہمارے یہاں چلی آئے، ہم پورا خرچ برداشت کریں گے، اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم بھی انشاءاللہ فراہم کریں گے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ہمارے یہاں ایک کالج، وہاں بھی پردے کا معاملہ اٹھا اور کئی میٹنگیں ہوئی شہر کے اندر، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا، مدعو کیا گیا، لیکن میں نے
کسی مجبوری کی وجہ سے میں نہ جا سکا، ایک آدھ میٹنگ میں شرکت بھی کی ہے، میں نے وہاں بھی کہا تھا، پھر یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اسکول والوں سے کہیں گے، انتظامیہ سے درخواست کریں گے یا آگے جا کر کے شکایت کریں گے۔ اس کا یہ حل بالکل قطعا نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس اسکول کا کالج کا بدل پیش کیا جائے۔ جو اسکول اس طریقے سے ہیں، جو حجاب میں ہماری بچیاں جاتے ہیں ان کو اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں، یا جو بچے داڑھی والے ہیں انہیں روکا جاتا ہے، پھر ہمیں چاہیے کہ ان کالجوں کا ہم بدل پیش کریں۔ گھر پہ مہمان آ گیا، چائے نہیں پی رہا ہے، ہم چائے کے بدل میں کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک نہیں پیتا ہے، ہم اس کے بدل میں چائے پیش کرتے ہیں، تبھی حل نکلتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان اسکولوں کا بدل پیش کرنا ہوگا۔ اور میں نے کہا کہ شہر میں ایک اسکول نہیں، ایسے مسلم 4 اسکولوں کی قریب 4 اسکول چاہتے ہیں، 4 اسکولوں کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یوں کر کے یہ مدرسہ پروان چل رہا ہے، اور انشاءاللہ الذی پروان چلتا رہے گا۔ یہاں جانے کی فضا نہ بنائے، 44 بچے جن کے دستار ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور دعا بھی ہوگی۔ ایسی مجلس روز روز نہیں ملتی۔ ایک بات اور آخری بات بتلا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ تعلیم کتنی ضرورت ہے، اور تعلیم کون سی تعلیم ضروری ہے۔ یہ تو دنیاوی تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے جتنی دینی تعلیم ضروری ہے۔ مجھے قاری محمد شاہد صاحب نے ایک دن بعد نماز اثر یہ بات کہی تھی کہ تعلیم تو ہوگی اسکول کی، لیکن مدرسے کی تعلیم میں ذرہ برابر جھول ہم برداشت نہیں کریں گے۔ مدرسہ جوں کا تو رہے گا، آگے تو بڑھ جائے لیکن گھٹ جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ چاہے اسکول چلے نہ چلے، لیکن ہم نے کہا اسکول بھی چلے گا انشاءاللہ العزیز، اور مدرسہ بھی شان سے چلے گا، چونکہ اسکول کی اصلی تعلیم ہے۔ یہ تو خالص آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری چیپٹر بند ہو جاتے ہیں۔ رہا مسئلہ مدرسے کی تعلیم کا، انسان دنیا سے چلا گیا، آخرت میں بھی کام ہے، آئے گی وہ تعلیم، دنیا کے اندر بھی کام آئے گی۔ اور کس طریقے سے یہ مدرسوں کی تعلیم کو، قرآن کریم کو، احادیث کو زندہ کیا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس بات کو بتلا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن قاسم وہاں ملک شام کے اندر سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ابھی 15 دن پہلے شادی ہوئی ہے، اور وہاں کسی نے نیند میں آ کر کے جھنجھوڑا اور یوں کہا کہ تو یہاں سویا ہوا ہے۔ وہاں مدینے کے اندر امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہیں، تیرے پاس تو قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا بتا تیرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ یہ گھبرا کر کے اٹھے ہیں، اپنی بیگم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں یہ بات کہی ہے کہ محترمہ ابھی مجھے سفر کرنا ہے مدینے کا۔ ان کی بیگم نے ٹائم دیکھا، یوں کا بندہ خدا ابھی نماز میں 2.5 گھنٹہ باقی ہے، فجر کی اذان ہوگی، نماز ہوگی، آپ اپنا سفر جاری رکھنا۔ یوں کہا کہ اگر اسی دوران انتقال ہو گیا پھر آپ مجھے بتائیں میرا شمار کن میں ہوگا۔ بہرحال وہ سامان کی تیاری کی ہے، اپنی بیگم سے اجازت چاہی ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ وہاں پہنچے مدینے کے اندر امام مالک ہے، امام مالک کی درسگاہ ہے، تا حد نظر پبلک بیٹھی ہے، شاگرد بیٹھے ہیں۔ معلوم کیا کہ امام مالک کی درسگاہ ہے، لوگوں نے بتلا یہ امام مالک کی درسگاہ ہے۔ امام مالک کا مرتبہ مقام سکندر آباد کے لوگوں سنو، امام مالک کا مقام یہ ہے، بادشاہ وقت نے اعلان کرا دیا تھا جب تک کہ امام مالک مسند حدیث پر فائز ہے، کسی مولوی کو فتویٰ لکھنا تو دور کی بات، فتویٰ بتانا بھی جائز نہیں ہے۔ امام مالک کا مقام یہ ہے، اور یہی نہیں، خیر القرون کے اندر یا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 18 سال تک حدیث کا درس روزہ اطہر پر بیٹھ کر کے دیا ہے۔ پھر بعد کی صدی میں مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے دیا ہے۔ یہ امام مالک کا مرتبہ اور مقام ہے۔ وہ وہاں پہنچے، محمد بن قاسم درسگاہ میں بیٹھ گئے، اجازت لی، داخلہ لے، داخلہ ہو گیا، پڑھتے رہے۔ بیوی سے صرف 1 سال کی اجازت لے کر کے گئے تھے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے۔ بیوی کو خط لکھا کہ بیگم میری تشنگی، علمی تشنگی باقی ہے، میں مزید مدینے میں قیام کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت مرحمت فرما دے۔ بہرحال بیوی نے اجازت دے دی، یہاں تک کہ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 7 سال گزر گئے۔ پھر دوسری مرتبہ خط لکھا کہ میری پیاری شریک حیات میری بیگم
مجھ سے علمی تشنگی یہ میری بجھ نہیں پا رہی ہے اور میں مزید یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ نیچے لکھ دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہیں اچھا لباس فراہم کرتا، میں تمہیں انواع اقسام کے کھانے کھلاتا، تمہاری اچھی سی کفالت دیکھ کرتا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں۔ اور نیچے لکھا نوٹ، اگر تم چاہو تو کسی اور سے نکاح کر لینا تمہیں اجازت ہے۔ بیوی سمجھدار تھی، بیوی نے اسی خط کی پشت پر لکھ دیا کہ میرے پیارے شریک حیات، یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ 1 سال نہیں، 20 سال نہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہاری چوکھٹ کو پھلانگ کے نہیں جا سکتی۔ اور جب تمہارا انتقال اگر قرآن و حدیث حاصل کرتے کرتے ہو بھی گیا، جب رب کہے گا کہاں ہے شہداء اور کہاں ہے محدثین، ان کے گھر والے آئے، ان کی بیویاں، ان کے بچے آئے، میں بھی سینے تان کر کے آپ کی برابر میں کھڑی ہو کر کے یہ کہہ سکتی ہوں میں بھی ایک محدث کی بیوی ہوں، میں بھی ایک شہید کی بیوی ہوں، اللہ مجھے بھی انعام اکرام فرمائے گا۔ بہرحال خط پڑھا، مطمئن ہو گئے، یہاں تک کہ 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک نوجوان بڑا خوب روح ملک شام سے چلا اور وہ وہاں امام مالک کی درسگاہ کے اندر پہنچا۔ امام مالک کی درسگاہ میں معلوم کیا کہ محمد بن قاسم کون ہے، تو اشارہ کر دیا یہ ہے، یعنی جو 27 سال تک کسی ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ رہا ہو، درسگاہ کا طالب علم رہا ہو۔ آپ جانتے ہیں ہر ایک بچہ پہچانے گا 27 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کہا کہ امام محمد بن قاسم کون ہے، اشارہ کر دیا گیا یہ ہے، بچہ جوان تھا، خوبرو ہٹا گٹا تھا، عقاب کی طرح، شاہین کی طرح جھپٹا، دونوں بازو پکڑ کر کے ایسے اٹھا لیا اور کان میں آہستہ سے ایک بات کہہ دی، یہ محمد بن قاسم جو ابھی گل کی طرح مہک رہے تھے، بل کی طرح چہک رہے تھے، اچانک ان کی آنکھیں اشکباری کرنے پر مجبور ہو گئی، ڈھیر ہو گئے، زمین پہ لیٹ گئے، ہڑکیاں بند گئی اور اس قدر ہڑکیاں بند گئی کہ پھر کنٹرول نہ ہوا۔ بہرحال پوری درسگاہ پر سکوت طاری ہو گیا۔ خود امام مالک رحمت اللہ علیہ سکتے میں آ گئے کہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ نوجوان محمد بن قاسم بتاؤ، کیا یہ نوجوان کسی کی موت کی خبر لایا ہے؟ کیا تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا؟ کیا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا؟ جانتے ہو یوں کا حضرت معلوم نہ کرے، یوں کہا امام مالک نے یہ ہمارا حکم ہے، بتاؤ یہ نوجوان کون سی خبر لایا ہے؟ یوں کہا حضرت یہ نوجوان ایک عجیب سی خبر لایا ہے۔ یہ نوجوان یوں کہتا ہے کہ جب تم گھر سے چلے تھے تو بہرحال وہ اپنی بیگم کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ تمہارے پاس نکاح کے بعد صرف 15 دن رہی ہے۔ یہ نوجوان نے یہ بھی مجھ سے کہا کہ وہ بہرحال جب میں وہاں سے چلا تو اس نے مجھ سے یوں کہا تھا کہ جا رہے ہو تو محمد بن قاسم سے گلے لگنا، ہمارا سلام بھی عرض کرنا۔ یہ بچہ گلے لگا، سلام کیا، یہیں پہ بس نہیں بلکہ اس بچے نے آگے یہ بھی کہا کہ میں آپ کا وہ نطفہ، آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کو مادر رحم کے اندر آپ چھوڑ کر کے چلے آئے تھے۔ یعنی یہ وہ ہے جو 15 دن بیوی کے ملنے ملانے سے جو نطفہ بہرحال وہ پیٹ کے اندر جس سے وہ بچہ، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بچہ تیار ہوتا ہے، یوں کہا نطفے کی شکل میں مادر رحم کے اندر چھوڑ کر کے چلا آیا تھا۔ میرے یہاں آنے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، کاروبار کیا اور اتنا بڑا بزنس کھڑا کر دیا، اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اپنی ماں سے کہا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، اس کی ماں نے کہا بیٹا جا رہے ہو، جاؤ، شان سے جاؤ، اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک وصیت، ایک نصیحت یہ ہے، محمد وہاں امام مالک کی درسگاہ مدینے میں ہوگی، جب حج کے ارکان سے فارغ ہو گئے زیارت مدینہ لوٹو تو معلوم کر لینا امام مالک کی درسگاہ کہاں ہے اور وہاں معلوم کر لینا محمد بن قاسم کون ہے، وہی تمہارے ابو ہوں گے۔ یہ گویا کہ وہ لخت جگر ہے جسے میں ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر کے چلا آیا تھا۔
اس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی، حدیث کی حفاظت کی ہے۔ یہ مدرسے انہی تمام بزرگوں کی اور تمام اکابرین کی اور تمام محدثین کی یاد دلانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ اس مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائیں گے ہر اعتبار سے۔ اور جو گلے شکوے یوں کرتے ہیں جیسے میرے سامنے آتے رہتے ہیں، اجی مدرسے میں مزے آ رہے ہیں، مزے ہو رہے ہیں، مدرسے کا بجٹ 35 لاکھ کے قریب ہے اور مدرسے کی آمدنی بہت زیادہ نہیں، بہت کم ہے اس کے مقابلے میں۔ تہیہ کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس بجٹ کو ہم پورا کریں گے۔ بجٹ کو پورا کرنے کے لیے بہت دور دراز کے لوگ نہیں آئیں گے، یہ بجٹ اگر ہم نے کھڑا کیا تو پورا بھی ہمیں کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اب میں دستار فضیلت کے لیے بچوں کو